9 مئی کے اوپر ہمارا شدید اختلاف ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. سارا دن تم شیلنگ کرتے رہے. یہ رات کو اسنائپرز کیوں اوپر رکھے تھے؟ گولی کیوں چلائی؟ یہ گولی کیوں چلائی کا جواب نہیں دیتے. مراد سعید بندوقیں لے کے داخل ہوئے تھے اور پی ٹی آئی نے اپنی گولیاں خود چلا دی. بعد میں جو کہانی آئی وہ یہ آئی کہ جو آدمی جس نے گاڑی چڑھائی تھی وہ اس کا دماغی توازن صحیح نہیں تھا اور شاید خاقان عباسی صاحب کا کوئی دور پار کا رشتہ دار یا جاننے والا تھا. پولیس والے گاڑیاں توڑ رہے اور جلا رہے ہیں. کتنے پولیس آفیسر سسپینڈ ہوئے؟ کوئی انکوائری کی گورنمنٹ نے کہ ایک پبلک سیکٹر امپلائی جو لا انفورسمنٹ کی ذمہ داری رکھتے ہوں وہ پبلک یا پرائیویٹ پراپرٹی کو کیسے ڈسٹروائے کر سکتا ہے؟ یہ جو الزام لگا رہا ہے کہ ہم نے ان کو انڈر ڈیورس یہ کروایا کہ عمران خان زندہ باد کے نعرے، یہ صرف مریم اورنگزیب کی سوچ یہ اور کسی کی نہیں. یقین تھا، یقین کامل تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاک فوج اپنے ہی وطن کے لوگوں کے اوپر گولی چلائے. تو وہ یہ کہ پاک فوج نے اس ملک میں جمہوریت کو قائم نہیں ہونے دیا. چاہے لیاقت علی خان کا قتل لیں، چاہے بے نظیر کا قتل لیں، چاہے بھٹو کی ہینگنگ لیں، ان سب کے پیچھے ایونچولی ہاتھ ایک ہی نظر آئے گا. السلام علیکم. ٹاک وتھ علی اطہر کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں. ہماری خوش قسمتی آج ہمارے پاس پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل جناب فردوس شمیم نقوی صاحب موجود ہیں. آئیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. فردوس صاحب ماشاءاللہ آپ اس وقت کرنٹ پی ٹی آئی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں اور اس کے علاوہ بھی کراچی کے یا پاکستان کے صدر بھی رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کے غالباً. نہیں، میں کراچی کا صدر ہوں، لیکن میرے لیے سب سے فخر کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں. ماشاءاللہ. میں 1996 سے پہلے روز اول سے لے کے آج تک قائم ہوں اپنی پارٹی میں اور جماعت میں. یعنی آپ نے، اور جیسے ایک سیزنل سیاستدان ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ پارٹیز میں آ کے ڈفرینٹ پارٹیز میں جوائن کر لیتے ہیں، ایسا نہیں یعنی کنٹینیوسلی آپ ایک ہی پارٹی کے اندر. ہم نے بنائی تحریک انصاف جو تھی پاکستان میں انصاف کرنے کے بلائی تھی. اس سے بہتر کوئی ہمیں جماعت ابھی نہ نظر آتی ہے، نہ لیڈر اس سے بہتر نظر آتا ہے. تو کوئی وجہ بھی نہیں نظر آتی کہ پارٹی کیوں تبدیل کی جائے. اچھا، پی ٹی آئی اس وقت کس اس میں ہے؟ لاسٹ جو ہمیں پتہ چلا تھا غالباً 24 نومبر کا ایک دھرنا تھا اور جس کی وجہ سے کافی ڈفرینٹ جو ہیں نیوز آئیں، کچھ چینلز کا کچھ ہے نا نیوز آئیں، کچھ حکومتی سطح پہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ کیجویلٹیز نہیں ہوئی جو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ کوٹ کریں. اصل ماجرا کیا ہے؟ کچھ آپ بتائیں گے ہمیں اس؟ جی دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے احتجاج کرنا میرا آئینی حق ہے. صحیح. فریڈم ٹو پروٹیسٹ، فریڈم ٹو ایسوسیٹ اینڈ فریڈم آف اسپیچ، 16-17 آرٹیکل فنڈامنٹل آرٹیکلز کے اندر آئین کے لکھا ہوا ہے. اگر کوئی مجھ سے یہ حق چھینے گا تو وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. میں پرامن تھا بحیثیت جماعت، ہمیشہ پرامن رہے. 9 مئی کے اوپر ہمارا شدید اختلاف ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. ہم بار بار جوڈیشل انکوائری مانگ رہے ہیں. جی. بہرحال جب بھی ہم اسلام آباد آنے کی کوشش کی ہے، ہر دفعہ حکومت وقت نے کنٹینر لگائے، ٹھیک ہے، داخلے کے اوپر رکاوٹیں کھڑی کی ہیں. اور کہاں سے کھڑی کرنی شروع کرتے ہیں؟ جیسے ہی پنجاب شروع ہوتا ہے. اچھا. کے پی میں تو ہماری حکومت ہے، لیکن پہلا پوائنٹ جو ہے وہ سوابی سے غازی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہ موٹر وے کا حصہ پنجاب میں آ جاتا ہے، وہاں روکتے ہیں. پھر جو ایبٹ آباد ہری پور سے آتی ہے برہان، اس پہ روکتے ہیں. پھر تیسرا مقام کٹی پہاڑی پہ روکتے ہیں. پھر 26 نمبر چرنگی پہ روکتے ہیں. پھر مرگلہ روڈ پہ روکتے ہیں. اور پورے شہر کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ اسلام آباد کا نام تبدیل ہو کے لوگ کنٹینر آباد کر دیتے ہیں. اچھا. اور ابھی تک جتنی دفعہ ہم آئے ہیں ان وقت تک کنٹینرز کے کرائے اور ٹرکیں اور وہ سب جو رکھی ہیں اس کے اخراجات جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے. اور صرف یہ نہیں ہے، ان کو اتنا خوف طاری ہے جس کو یہ بہت چھوٹی سی جماعت کہتے ہیں، جس کے ہم تو غدار ہو گئے، ہم ٹیررسٹ بھی ہو گئے، اور
یہ اس سے اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور آج کل خوفزدہ کا نیا لفظ تو آپ ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں. اچھا. تو ان کی اتنی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں کہ انہی نے اس دفعہ تو حد ہی کر دی. پاکستان کی جتنی موٹر ویز جن کا راستہ اسلام آباد کی طرف جاتا تھا، چاہے وہ ملتان سے شروع ہوتی ہوں، چاہے فیصل آباد سے شروع ہوتی ہوں، چاہے میاں والی سے شروع ہوتی ہوں، چاہے لاہور سے شروع ہوتی ہوں، چاہے پشاور سے شروع ہوتی ہیں، چاہے ایبٹ آباد سے دوسرے نتھیا گئے، سب کو بند کر دیا. اچھا. اور بند بھی کیا کہہ کے کیا؟ یہ نہیں کہا کہ ہمیں پی ٹی آئی کے لوگ آ رہے ہیں، یہ کہہ دیا ہم ان سب کی مرمت کر رہے ہیں ایک ساتھ. اچھا. مرمت عوام کی ہو گئی، اور وہ بھی ایسی ہوئی کہ نہ سڑک میں کوئی بہتری نظر آئی، عوام کی طبیعت صاف ہو گئی. مسئلہ یہ ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم تو پرامن آئے تھے، ہمیں اگر توڑ پھوڑ کرنی تھی تو 24 تاریخ کو کر لیتے. وہاں بھی تو 2 جگہ روکا تھا، ہم نے بڑے پرامن طریقے سے رکاوٹیں ہٹائیں، شیلنگ جو ہو رہی تھی اس کو برداشت کیا، اور ہماری تعداد کی وجہ سے پولیس پیچھے ہٹ گئی. ٹھیک. یہی کام 25 کو بھی ہوا، کٹھی پہاڑی پہ ہوا، 26 نمبر پہ ہوا. کوئی گاڑی توڑی، کوئی پبلک پراپرٹی ڈسٹروائے کی نہیں کی. 26 کی صبح کو ہم 26 نمبر G11 سے شروع ہوئے اور D4 تک پہنچے. کوئی ایک ریڈ لائن کی بس جلی، کوئی ایک ریڈ لائن کا وہ بس اسٹیشن جلایا، اس کے شیشے توڑے. اتنی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں، کسی ایک کا شیشہ ٹوٹا. تو پھر یہ سارا دن تم شیلنگ کرتے رہے. یہ رات کو اسنائپرز کیوں اوپر رکھے تھے؟ گولی کیوں چلائی؟ یہ گولی کیوں چلائی کا جواب نہیں دیتے. ابھی تک ہم نے 12 اموات کنفرم کیے جن کے جنازے اٹھا کے دفنائے گئے. یہ سارے پی ٹی آئی کے ورکر تھے؟ جی سارے پی ٹی آئی کے ورکر. تو حکومتی سطح پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ رینجرز کے لوگ بھی اس میں یہ اس کے علاوہ شہید ہوئے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں. یہ صرف پی ٹی آئی کے ہیں؟ یہ صرف پی ٹی آئی کے. ٹھیک. رینجرز کا قصہ بھی دیکھیں، حکومت وقت نے الزام لگایا پی ٹی آئی پہ. بعد میں جو کہانی آئی وہ یہ آئی کہ جو آدمی جس نے گاڑی چڑھائی تھی وہ اس کا دماغی توازن صحیح نہیں تھا، اور شاید خاقان عباسی صاحب کا کوئی دور پار کا رشتہ دار یا جاننے والا تھا. یہ بات شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کنفرم کی کہ وہ آدمی دماغی طور پر گھر کی گاڑی چڑھا کے نکلا تھا اور اس نے چڑھائی. کھاتے میں کس کے ڈال رہے ہیں؟ تحریک انصاف کے. تحریک انصاف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں 2-3 پولیس والوں کا ہوا، اس سے کہ وہ پولیس والے کٹھی پہاڑی کے اوپر سے فائرنگ کر رہے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو پھر دفاع کا حق ہوتا ہے جب اس پہ کوئی ناجائز ہو رہی ہے. نہیں ہونی چاہیے تھی. میں احساس ہمدردی بھی رکھتا ہوں، کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور کنڈیم بھی کرتا ہوں. اس میں مجھے کوئی انسانی زندگی کی ویلیو بہت زیادہ ہے. ظاہر سے مطلب وہ لوگ بھی ڈیوٹی کر رہے تھے، وہ بھی ڈیوٹی کا. یہ جو الزام لگا رہا ہے کہ ہم نے ان کو انڈر ڈیورس یہ کروایا کہ عمران خان زندہ باد کے نعرے، یہ صرف مریم اورنگزیب کی سوچ ہوتی ہے اور کسی کی نہیں. وہ لوگوں نے جب دیا تو انہوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں آرڈر مل رہا تھا. بلکہ کچھ ویڈیوز تو شیم صاحب ایسی بھی آئیں جس میں وہ باقاعدہ کنٹینر پہ جو چڑھے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کو باقاعدہ ویلکم بھی کر رہے تھے، مل بھی رہے تھے. لیکن پھر ایک بڑی افسوسناک ایک کلپ آئی ہمارے سامنے، وہ کنٹینر میں سے ایک آدمی دعا کر رہا تھا یا نماز پڑھ رہا تھا. ہم نے تو اپنے تمام ورکرز کو یہ یقین دلایا ہوا تھا کہ اگر فوج کے انڈر کنٹرول دے دیا جائے گا تو آپ محفوظ ہو جائیں گے. اس لیے فوج جو ہے وہ اپنے عوام پر کبھی گولی نہیں چلائی. بالکل یقین تھا، یقین کامل تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاک فوج اپنے ہی وطن کے لوگوں کے اوپر گولی چلائے. یا تو وہ دہشت گرد ہوں یا کوئی وہ غیر قانونی کام کر رہے ہوں تو پھر تو شاید وہ چلا دیں. ہم تو ایسی دونوں چیزیں ان سے نہیں ہیں. بھائی اگر 3 لاکھ لوگ داخل ہوئے اسلام آباد میں، یا اسلام آباد کے اندر سے، راولپنڈی سے اور باہر سے آئے، 3 لاکھ کا مجمع اسٹیمیٹڈ تھا، تو جس ملک کے اندر 3 لاکھ دہشت گرد ایک وقت میں دارالخلافہ میں داخل ہوں گے تو وہ پھر حکومت رہی یا نہیں رہی؟ صحیح بات ہے. سوال پھر یہی ہے، گولی کس نے چلوائی؟
اچھا ابھی آپ کو اور سنتے جائیے. یہ میں آج کی وہ خبر دے رہا ہوں جس کے شاید ابھی اناؤنسمنٹ تحریک انصاف سے نہیں ہوا. جی بالکل. آج ہم ان 13 کے علاوہ 143 کی لسٹ اور جاری کر رہے ہیں. یہ کون کس چیز کی لسٹ ہے؟ یہ ان لوگوں کی لسٹ ہے جو 10 دن کی تگ و دق کے دو کے بعد ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ 143 افراد گھر نہیں پہنچے 10 دن گزر جانے کے بعد. اچھا. اب جب گھر نہیں پہنچے مسنگ پرسن تو وہ دو ہیں, اس کو مسنگ پرسن اینڈ پریزیوم ڈیڈ. اب ہم نے یہ لسٹ جاری تو کر رہے ہیں, ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ حکومت وقت نے ان میں سے 10 15 20 30 40 کو اپنے پاس پکڑا ہوا ہوگا. اچھا. اور جیسے ہی ہم ان کو مسنگ پرسن ڈکلیئر پریزیوم ڈیڈ کہیں گے تو یہ 20 کو لے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو ڈیڈ نہیں ہے, یہ تو ہیں. بات یہ بھائی یہ 10 دن کدھر غائب تھے, ہم تو بہت خوش ہوں گے مردوں میں سے زندہ ہو کے کوئی آ جائے. اگر ویسے بھی پکڑا ہوا تھا اور ہمارے اس بیان کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتے ہیں ہم تو اس پہ بھی خوش ہوں گے. اس وقت بھی جن لوگوں کی لاشیں ہیں انہیں کسی کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا. لاشیں نکالی کہاں سے گئی ہیں؟ پمس سے اور پالی کلینک سے. اس کی فوٹوگرافز بھی نہیں لینے دی, اس کی رپورٹ بھی نہیں دینے دے رہے. ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے. یہ کسی مہذب ملک میں یہ ہو سکتا ہے؟ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جس کے اندر پولیس والے گاڑیاں توڑ رہے اور جلا رہے ہیں, کتنے پولیس آفیسر سسپینڈ ہوئے؟ کوئی انکوائری کی گورنمنٹ نے کہ ایک پبلک سیکٹر امپلائی جو لا انفورسمنٹ کی ذمہ داری رکھتے ہوں وہ پبلک یا پرائیویٹ پراپرٹی کو کیسے ڈسٹروائے کر سکتا ہے؟ انسانی جانیں ایک طرف, اس کی بھی کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. اس کی تعداد بھی گاڑیوں کی اس کی بھی لسٹ آئے گی انشاءاللہ ان قریب. اچھا صاحب, اس رات جو 24 تاریخ کا دھرنا تھا اور رات میں جب لائٹ بند ہوئی اور 26 تاریخ کو 26 تاریخ کو لائٹ, کیا ہوا تھا؟ کیا آپ کے مطلب ڈفرینٹ نیوز چینلز پہ ڈفرینٹ باتیں ہوتی ہیں, تو کیا یہ اسی درمیان میں یہ واقعات ہوئے ہیں جو بھی کیجویلٹیز ہوئی ہیں لوگوں کی, یا اس جی obviously دیکھیے پہلی چیز لائٹ تحریک انصاف نہیں بند کر سکتی. ٹھیک ہے. ایک حکومتی ورژن مراد سعید بندوقیں لے کے داخل ہوئے تھے اور پی ٹی آئی نے اپنی گولیاں خود چلا دی. اب مذاقہ خیز بات کر رہے ہیں. پہلی چیز پی ٹی آئی لائٹیں نہیں بند کر سکتی. آپ نے ریڈ زون اور بلو ایریا میں چپے چپے پہ سی ٹی وی کیمرہ لگائے ہوئے ہیں. کسی ایک کمرے میں دکھا دیں کہ جو آدمی یونیفارم میں نہیں ہے اور وہ فائرنگ کر رہا ہو, آپ کے خیال سے یہ بخش دیتے ہمیں؟ جو کچھ انہوں نے 9 مئی کی ویڈیوز بنائی ہیں تو خود اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں باشعور ہو گئے, انہوں نے وہ فوجیوں کو اترتے ہوئے گاڑی سے دکھایا ہے, پوزیشنیں لیتے ہوئے دکھایا پلین کلوتھز میں, جس کے اوپر 9 مئی کے اوپر فالس فلیگ آپریشن کا چارج لگتا ہے. اس سے کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کور کمانڈر ہاؤس ہم یا اس طرف جائیں بھی ریجن اینڈ پلازا کے فوراً بعد جو ہماری چترول ہوتی ہے, اگر ہم ذرا ادھر بھی دیکھ لیں, واٹر کینن بھی موجود ہوتی ہے, ٹیئر گیسنگ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, ہر قسم کی ہوتی ہے. یہاں تو ٹہلتے ہوئے سب چلے گئے. ان کے نزدیک جنا ہاؤس کی ویلیو زیادہ ہے, 150 آدمیوں کی لاشیں گر جائیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان کو شرم نہیں آتی. یہ خون ناحق بہا ہے اور خون ناحق کی آواز جب بلند ہوتی ہے تو اس کو یہ سہ نہیں سکیں گے. اچھا شمی صاحب, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل ایک بڑی پاکستان کی پارٹی ہے, اور چاہے وہ الیکشن کے جو معاملات 47 اور 45 کے معاملات ہیں وہ اسٹل ابھی تک سوالیہ نشان ہیں, لیکن اس کے باوجود ابھی بھی پی ٹی آئی کی ایک بڑی واضح ایک میجورٹی ہے, چاہے وہ پنجاب میں ہو چاہے وہ کے پی کے میں, تو گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے اور سندھ اسمبلی میں بھی ہیں. لیکن کہیں
آپ نہیں سمجھتے اس سے دونوں طرف اگر ایک طرف دیکھا جائے تو ایک ریاست ہے، اب چاہے آپ اس کو نام آپ اسٹیبلشمنٹ کریں جو بھی بولیں، اور پولیٹیکل طور میں ان لوگوں کے درمیان کچھ نہ کچھ آرام سے ایک پیس ٹاک ہونی چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کی اہمیت سمجھ لیجئے، ایک دوسرے کی ویلیو کو سمجھتے ہوئے معاملے کو ریزالو کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ کنفرنٹیشن کی طرف ہم جائیں، کیونکہ اس سے بھی پاکستان کا ہی نقصان ہے اگر اب ایک بڑی سیاسی جماعت اور وہ ریاست کے خلاف کھڑی ہو جائے تو اس میں ایک طرح سے ایک تصادم کا اندیشہ رہتا ہے اور پھر اس سے بہت ساری چیزیں بگاڑ کی طرف جاتی ہیں۔ آپ کا سوال مکمل ہو گیا، اب آپ تحمل سے جواب سن لیجیے۔ بالکل۔ میرے لیڈر کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے پاکستان کے عوام کو شعور دیا، اور شعور میں اس نے دیا کیا کہ اگر اس قوم کی پسماندگی کا سب سے بڑی وجہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ کہ پاک فوج نے اس ملک میں جمہوریت کو قائم نہیں ہونے دیا۔ اس کے جتنے ثبوت کے ہیں میں بیان کر دیتا ہوں، پورے پاکستان کو اب رٹ گئے کہ 77 سال کی زندگی میں ڈائریکٹ رول کتنا ہے، انڈائریکٹ رول کتنا ہے، اور کس طریقے سے ڈگڈگی ہلائی جاتی تھی، آئی جی آئی کو کتنے پیسے دیے، یونس حبیب کس کے کام آئے، پی این اے کے موومنٹ کے پیچھے کون تھا، اور یہ کیا تھا، اور ساری چیزیں، سارے الیکشن، سارے 1970 والا بھی نہیں، سارے الیکشن ریگڈ ہیں۔ ریگ کس نے کیے؟ الیکشن کمیشن نے کیے، الیکشن کمیشن سے کرائے گئے، جوڈیشری نے کیے، آر ٹی سسٹم نے کیے، آر او نے کیے، پیچھے ہاتھ ایک ہی ہے اور وہ ہے آہنی ہاتھ۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا نام جو ہے وہ ٹیکس پیئر کے پیسے چلتی ہے، اور اس کا نام ہے پاکستان کی افواج، اور وہ بھی صرف نیوی ایئر فورس نہیں ہے اس میں شامل، اور ان افواج میں بھی ذمہ دار کون ہے؟ ایسے کہ فوجی ادارہ ہے، اس میں چین آف کمانڈ ہے، اگر ذمہ داری آپ کور کمانڈر سے نیچے نہیں لا سکتے۔ ہر دور میں چاہے لیاقت علی خان کا قتل لیں، چاہے بے نظیر کا قتل لیں، چاہے بھٹو کی ہینگنگ لیں، ان سب کے پیچھے ایونچولی ہاتھ ایک ہی نظر آئے گا کہ یہ کروایا گیا اور قاتل پکڑے نہیں گیا۔ ہمارے ملک کی جو انٹیلیجنس آئی ایس آئی ہے وہ دنیا بھر میں نمبر 1 مانی جاتی ہے، خود وہ بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ ان سے بے نظیر کا قاتل نہیں پکڑا گیا، ان سے تو وہ بھی نہیں پکڑا گیا کہ مرتضی بھٹو کو جس نے مارا تھا۔ بھائی مرتضی بھٹو کو کس نے مارا تھا؟ پولیس نے۔ کتنے آرام سے ڈال دیا، مٹی پاؤ۔ جس آدمی نے حکم وہاں دیا تھا اس نے خودکشی کر لی۔ شہنشاہ نقوی نے پیچھے کھڑے ہو کے یہ کہا، اشارے کچھ کر بے رہے ہیں، نظیر کے کچھ عجیب سے اشارے کیے، مہینہ بھر کے بعد ان کو بھی فارغ ہو گئے۔ لیاقت علی خان کا قاتل اکبر وہیں فارغ کر دیا گیا۔ ہے نا کمال؟ جس چیز میں آپ دیکھیں عمران خان کے اوپر حملہ ہو گیا، قاتل یا فائر کرنے، قاتل تو نہیں ہوا، اٹیمپٹ کرنے والا پکڑا گیا۔ اس آدمی نے کہا میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ ایف آئی آر نہیں کر پائی۔ اور یہ میں تو جتنی مریم ہے ویسے تو بہت ہی قابل احترام نام ہوتے ہیں، لیکن حرکتیں جو ہمارے والی ہیں نا، میں تو کہتا ہوں دیوانی والی بات ہے کہ جو باتیں وہ کہتی آتی ہیں کہ عمران خان کی گولی تو لگی نہیں تھی، اسی طرح کہنی ہے اسلام آباد میں گولی تو چلی ہی نہیں تھی، پولیس نے تو ایک آدمی کو گولی نہیں ماری۔ پوری دنیا میں ویڈیوز چل رہی ہیں، پوری دنیا میں شوکت خانم کے ہسپتال کے اندر سے جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے، وہ ان سب کی ڈاکٹرز کی اپنا ایک اوتھ ہوتا ہے، وہ ایکس ریز بھی دکھا رہے ہیں، سب کچھ دکھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میڈیکل لیگل ایگزامینیشن نہیں کیا اس لیے نہیں مانتے۔ یہ وہ والی بات ہے کہ جہاں اس
ملک کے اندر کہ ایک پولیس کانسٹیبل کو ایک MNA رول دیتا ہے کوئٹہ میں, اور جج صاحب فیصلہ کیا دیتے ہیں, ویڈیو کی ایویڈنس جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے نا کمال, اس میں کوئی شک. اس ملک کے اندر کمال ہوتے ہیں. اچھا فردوس صاحب, وہ تو آپ نے کافی لمبی بات کی ہے ماشاءاللہ, اور ہم نے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. میں چاہوں گا کہ ہر اس موضوع پہ آپ کا ہم ضرور جواب لیں. یہاں ہم نے دیکھا ہر سیاسی جماعت کے خلاف آپریشنز ہوئے, چاہے وہ MKM کے ساتھ ہو, چاہے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی, وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم بھی یہ ساری چیزیں بھگت چکے ہیں, یہ سارے معاملات PTI کے ساتھ, تو جو آج ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ برسوں پہلے ہو چکا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں, اگر میں کہوں ایک سیاسی جماعت میں اتنی جلدی سے لوگوں نے اپنی وابستگیاں علیحدہ کی, تو کیا ایسا پریشر آپ پہ نہیں تھا؟ کیونکہ آپ کے علاوہ اور بھی یہاں بڑے سینئر نام ہیں, لوگ جانتے ہیں انہیں, انہوں نے بڑے آرام سے پریس کانفرنس کر کے اور علیحدگی کا اعلان کیا PTI سے, تو کیا ایسی کوئی آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا؟ یا پھر میرے خیال سے آپ نے میرے اوپر جو دباؤ ڈالے گئے ہیں وہ تقریباً سب لوگوں کو پتا ہے. جسمانی طور پہ میں کینسر سے نکل رہا تھا, ٹریٹمنٹ ختم ہی ہوا تھا جب مجھے سکر جیل میں آئسولیشن میں ڈال دیا گیا تھا. میرے پاس علی زیدی آئے کہ پیغام لایا ہوں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی چھوڑ دیجئے. میں نے کہا ٹھیک, میں چھوڑنے کو تیار ہوں, مجھے وہ اپنا پلان بتا دیں جو PTI سے بہتر پلان ہو, اور اس آدمی کا نام بتا دیں جو عمران خان سے بہتر ہو, میں چھوڑ دوں گا. میں کوئی فین کلب نہیں, میں ایک آئیڈیالوجیکل ورکر ہوں. میں PTI کی آئیڈیالوجی پہ آیا ہوں, نظریاتی آدمی ہوں میں. اس لحاظ سے میرا یہ جواب سن کے انہوں نے کوئی شخص تو نہیں بھیجا میرے پاس, لیکن ایک کام ضرور کیا. میری 408 اپارٹمنٹ کی بلڈنگ بن رہی تھی, اس کو توڑنے کے لیے لوگ بھیج دیے. اچھا, میرے جتنی بلڈنگ پرمٹس ہیں وہ کینسل کر دی گئی ہیں. اچھا, میرے نقشے پاس کرنے بند کر دیے گئے ہیں میرے اوپر, جبکہ میں نے آج تک سرکار میں کبھی نہ نوکری کی ہے نہ سرکار کی کانٹریکٹنگ کی ہے. میرے اوپر اینٹی کرپشن کے کیسز, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کرپشن کے کیسز بنائے ہوئے. سب سے مزیدار بات یہ کہ 2 ہفتے پہلے میرے پہ ایک کرپشن کیس ہوا ایز اے UC چیئرمین, میں وہ بھی الیکٹ ہوں سولجر بازار سے. اچھا, بلدیاتی انتخابات میں, لیکن آج تک مجھے اوت نہیں لینے دے رہے. اچھا, جب میں نے اوت نہیں لیا تو میرے پاس کوئی اختیار بھی نہیں, لیکن مجھے چارج آیا کہ آپ نے بہت زیادہ کرپشن کی ہے, آپ آ کے ذرا حساب دے دیجئے اپنی کرپشن کا. یہ ہے حال اس کا مطلب یہ, اور میں آپ کو یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ پیپلز پارٹی کے جن لوگوں کو سچ بولنے کی عادت ہے کم ملیں گے, لیکن ہیں کچھ, ان سے پوچھ لیجئے آپ کے خیال سے فردوس نقوی کرپشن کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو جواب مل جائے گا. میرے لیے وہی کافی تھا. نہیں, آپ کی کریڈیبلٹی تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ایک اچھا نام ہے مارکیٹ کے اندر آپ کا, مطلب پولیٹیکل کے علاوہ بھی لوگ جو آپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ سے یہاں پر یہ بھی پوچھنا چاہوں گا ہشیم صاحب کہ آخری دفعہ خان صاحب سے آپ کب ملاقات کی تھی آپ نے؟ جی میری خان صاحب سے اب ملاقات ہوئے تقریباً 2.25 ماہ ہو رہے ہیں. اچھا, اور اس کے بعد کس کیفیت میں, کس اس میں ہیں خان صاحب اگر پوچھے جائیں, کیونکہ بڑے ان کے بھی چاہنے والے لاکھوں سے بھی زیادہ کی کوانٹٹی میں ہیں. جی میرے خیال سے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں, جتنے لوگ ملے ہیں وہ 100% رائٹ ہے. اچھا, کوئی داڑھی شاڑی رکھ لی ہے خان صاحب نے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میں جتنی دفعہ میں خان صاحب سے کوئی 6 مرتبہ مل چکا ہوں, اور آخری ملاقات 2 ماہ پہلے ہوئی تھی. ٹھیک ہے, میری کسی ملاقات میں ان کی داڑھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, میں ایسے اشخاص کو جانتا ہوں جنہوں نے ان کو داڑھی میں 2 دفعہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اس کہ ان کو پہلے شیشہ نہیں دیا گیا, پھر ریزر نہیں دیے گئے تھے, پھر ان کو بالکل بند کر دیا گیا تھا, پانی نہیں دیا جا رہا تھا. تو ایسی ساری چیزیں جو ان کے ساتھ کی گئی ہیں اس پیریڈ میں ان کی شیو نہیں ہوا تھا, آئسولیشن میں رکھ دیا گیا تھا. لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا. خان صاحب فزیکلی ماشاءاللہ سے ویسے فٹ ہیں جیسے ماشاءاللہ ہم ان کو دیکھتے تھے. جی بالکل. خان صاحب مجھ سے تقریباً
4-5 سال بڑے ہیں اور مجھ سے 10 سال چھوٹے لگتے ہیں. نہیں پھر تو ماشاءاللہ آپ بھی ہیں. نہیں میں تو بتا رہا ہوں کہ ان کی فٹنس کا لیول یہ ہے. ایکسرسائز کرتے ہیں, ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں اس میں. جی وہ باقاعدہ, میں نے خان صاحب کو زندگی کے دیکھیں 30 سال کی تو رفاقت میری ان کے ساتھ تحریک انصاف کی ہے. میں نے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ انہوں نے اپنی یوگا کو چھوڑا ہو, جو کہ وہ صبح 45 منٹ کرتے تھے. اچھا, وہ تو لازم ہے. اور جو شخص اپنی ایکسرسائز کم سے کم 20 منٹ کم سے کم سر کے بل کھڑے ہو کے کرتا ہوں, آپ سوچیں وہ آدمی کتنا ویری ٹف ہوتی ہے وہ ایکسرسائز, ریئلی ٹف. اس لیے کہ ہم میں سے 2-3 منٹ نہیں برداشت کر سکتے کہ بلڈ فلو سارا آپ کے سر میں آ رہا ہو. ایگزیکٹلی. وہ 20 منٹ کرتے. اچھا فردوس صاحب, بیچ میں جو کمان ہے پارٹی کی وہ بڑی پبلکلی بڑی لوگوں کو وہ کبھی ایسا لگا کہ جو خان صاحب کی اپنی سسٹرز ہیں وہاں سے چیزیں جو ہیں وہ پبلک میں جا رہی ہیں ڈائریکشن, اور کبھی پھر ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی, ان کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پارٹی کی جو ڈائریکشن ہے جو چیزیں وہ لیڈ کر رہی ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کے حوالے سے نام سنتے تھے, اور اس سے پہلے ایک نام اور تھا جو وڑگیا والے صاحب ہیں ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے اندر, اور شیر افضل مروت صاحب, تو ان کے حوالے سے بھی تھا, وہ بھی ناراض ہوئے پھر دوبارہ سے آ گئی. کیا ماجرا, کیا آپ تو بہت پرانے ایک سینئر وہ. چلیے میں آپ کے سوالوں میں جواب دوں, کیونکہ پبلک میں ہے یہ چیزیں. نہیں میں پبلک کو بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس وقت کی تاریخ, آج کی تاریخ میں کیا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی دفتر کھلا ہوا ہے؟ نہیں. نہ اسلام آباد کا, نہ کراچی کا, نہ لاہور کا, نہ پنڈی کا, نہ فیصل آباد کا, نہ ملتان کا, ایک دفتر بھی نہیں کھلا ہوا. کیا کسی ایک دفتر کو انہوں نے ثابت چھوڑا؟ کسی ایک دفتر کو اس کے سارے ٹیلی ویژن اسکرین یا چوری کر کے لے گئے یا توڑ دیے, سارے کمپیوٹرز لے گئے یا توڑ دیے, فرنیچر بھی بہت حد تک توڑ دیا. ٹھیک ہے, نہ بیٹھنے کی جگہ, ملنے کے لیے ہمارا ہر آدمی جو اپنے آپ کو کسی بھی عہدے پہ دیکھتا ہے, عمر ایوب کے اوپر اس وقت 80 سے زیادہ کیسز ہیں, اور ایک شہر میں نہیں ہے. پاکستان کے ان کے زیادہ تر کیس پنجاب میں اور کے پی میں تھے, کے پی کے معاف ہو گئے لیکن پنجاب کے کیسز ابھی بھی ہیں. ملتان, سرگودا, فیصل آباد, میاں والی اور اسلام آباد, راول پنڈی, وہ گھن چکروں کی طرح گھومتے رہتے ہیں. جب آپ کو کہیں نہ کہیں کیسز ہو, گجرانوالا, وہ بھی سیال کوٹ, ساری جگہوں پہ کیسز ہوئے, یہی حال سب کا ہوا ہے. ملنے دیتے نہیں ہیں, ملنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. کمیونیکیشن کے لیے عمران خان سے بھی ملاقات نہیں کرنے دیتے. باقاعدہ اخبارات کے اندر یہ خبریں آئی ہیں, اور اس سے میں کہہ رہا ہوں تو اس کی آپ لوگ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ باقاعدہ وہ کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے. یہ پابندی لگائی گئی. بھائی ہم عمران خان, ہم اس کی پارٹی کے لوگ ہیں. پاکستان کا کون سا قانون کہتا ہے کہ جب میں ملاقات کرنے جاؤں کسی پریزنر سے تو میں اس کے سے سیاسی بات نہیں کر سکتا؟ جب اس قسم کی پابندی لگائی جاتی ہے تو ہمیں ڈائریکشن بھی نہیں ملتی. ٹھیک ہے, لیکن موجودہ اس میں ہمیں کتنی دفعہ ہمارا وقت ہے, سب کچھ ہے, ہمیں نہیں ملنے دیا. ہمارے لیے پیغام رسائی کروانے کے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا, ان کی بہنیں. اس سے ان کی ملاقات ہم سے زیادہ ہو جاتی ہے, دوسرے وکیل. ٹھیک. اسی لیے بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ کو چیئرمین جنرل سیکرٹری بنانے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ کمیونیکیشن ہو سکے. دو چیزیں اس میں, کمیونیکیشن, اور دوسری چیز یہ کہ ان کے اوپر جب کیسز ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں خود کو ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں. دے نو دی لا, تو ان کے اوپر کیسز کی تعداد کم ہوتی ہے. کسی اور کو بنائیں گے تو وہ اس کی طبیعت صاف کر دیتے. شیر افضل مروت بھی وکیل ہیں. تو یہ جو کمیونیکیشن کا ناٹ ایگزسٹنس کی وجہ سے
وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. پی ٹی آئی موروثی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی, اسی لیے چاہے وہ بیگم صاحبہ ہوں چاہے ان کی بہنیں ہوں, ان کے پاس کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے. اچھا دیکھیں, ہم نے اب آپ سے ساتھ ایک چھوٹے سے ایک ریپڈ فائر کرنا ہے, چھوٹے چھوٹے سے آپ کے آنسر ہمیں چاہیے ہوں گے, آپ نے جسٹ رپلائی کرنا ہے اور پھر میں اس سارے شو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. اچھا, زندگی میں شمیم صاحب کس چیز سے آپ کو اب تک سب سے زیادہ خوشی کا پل اگر آپ بتائیں؟ ویسے تو زندگی بے شمار آپ نے گزاری ماشاءاللہ, بہت سارے پل ہوں گے خوشی کے, لیکن کوئی ایسی خوشی جس کو آپ آج تک انجوائے کرتے ہیں کہ یار یہ میری زندگی کا بھرپور. میری زندگی میں بہت سارے لوگوں کو پتا بھی اور بہت ساروں کو نہیں پتا. جی جی. میری 2 ہینڈیکیپ ڈاٹرز ہیں, دے بلائنڈ, ٹھیک ہے, اینڈ دے ور ناٹ بورن بلائنڈ. اوکے. ان کا جو مسئلہ ہے وہ 11-12 سال کی عمر میں جا کے ان کی آئی سائٹ چلی گئی. اچھا اچھا. میری ایک بڑی بیٹی نے جب اپنا پہلا ماسٹرز کیا اور اس کے بعد MBA کیا, اور اس وقت وہ اینگرو کے اندر HR ڈپارٹمنٹ میں مینیجر ہے. ماشاءاللہ. میرے خیال سے جب اس نے پہلا گولڈ میڈل حاصل کیا تھا تو یہ آپ کی زندگی کا سب سے پراؤڈ. میرے خیال سے میری زندگی میں مجھے اس دن بہت زیادہ خوشی ہوئی. ماشاءاللہ. زندگی میں کوئی پچھتاوا, کوئی ایسا پل جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر دوبارہ آپ کو زندگی ملے تو اس کو بہتر کرنا چاہیں؟ مجھے سب سے بڑا پچھتاوا یہ کہ میں نے انجینئرنگ کیونکہ مجھے لائر بننا چاہیے تھا. اچھا, آپ کا پسندیدہ کھیل کیا ہے نشیم صاحب جو آپ بہت شوق سے دیکھتے اور کھیلتے ہیں؟ دیکھنے کے لحاظ سے تو آبویسلی سارے پاکستان کا وہی شوق ہے, میرا بھی ہے کرکٹ, لیکن جہاں تک خود کھیلنے کا تعلق ہے تو میں سوئمنگ, اور میں سوئمنگ میں بٹرفلائی اسٹروک, واو, نیشنل جونیئر چیمپئن شپ تک گیا ہوں. زبردست. اور دوسرا کھیل اس کو دنیا کھیل نہیں مانتی, وہ میں نے 22 سال کی عمر تک کھیلا, وہ برج ہے. اور 22 سال کے بعد میں اسلام زیادہ طاری ہو گیا تو برج چھوڑنی پڑ گئی. اچھا, یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پسندیدہ اداکار کون ہے, چاہے پاکستان, انڈیا یا بالی ووڈ میں, ہالی ووڈ میں بھی اگر میں پوچھوں؟ آصف زرداری. نہیں, میں نے آپ سے سیاسی نہیں پوچھا, میں نے ویسے آپ سے, میں نے آپ اداکاری کا جب پوچھا آپ نے یہ کوئی کہا فلمی اداکار, ڈراموں کا اداکار, آپ نے اداکار کہا, میں نے کہا چل میں کہہ دیتا ہوں فلمی اداکار کہتے ہیں, ڈراموں کا اداکار بتا دیں, انگریزی اردو کوئی سے بھی جو آپ کے فیوریٹ ہیں اداکار. دیکھیں میرے خیال سے بہت سارے ہیں, کلنٹ ایسٹ وڈ, اوکے, ٹام کروز, امیتابھ بچن, ماشاءاللہ, ندیم, پاکستانی ندیم. اداکاروں میں بھی نام بتا دیجیے. اداکاروں میں ہر جو خوبصورت ہوتی تھی زیبا بہت اچھی لگتی, زیبا صاحب آپ کی وہ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور انڈیا میں تو بتا دیں کوئی ریکھا وغیرہ, سری دیوی وغیرہ؟ میرے خیال سے ریکھا ایور چارمنگ ہے, کیونکہ بچن صاحب کا آپ نے نام لیا تو پھر میں نے بولا ریکھا وہ تو آپ نے ایسا کہ جس سے بیچاری دونوں کو دکھ ہو جائے, بٹ اینی وے. اچھا, موسیقی وغیرہ سنتے ہیں رشیم صاحب؟ کوئی ہلکی سنتا تھا. اچھا, غزل پہ ابھی بھی سنتا ہوں, مہدی صاحب کی یا پھر جگجیت سنگھ کی یا اور دوسرے؟ جگجیت سنگھ بھی اچھے لگتے ہیں, مہدی حسن بھی اچھے لگتے ہیں, طاہرہ سید بھی اچھی لگتی ہیں, نیرہ نور بھی اچھی لگتی ہیں, لیکن آل ٹائم فیوریٹ نور جہاں, اقبال مولانا اور فریدہ خانم. میڈم نور جہاں کو نہیں آپ نے وہ کیا؟ میں آپ کو کہا غزل. اچھا, ٹھیک ہے. میڈم نور جہاں کی غزل نہیں ہے, قومی نغمے میڈم, اس میں کوئی شک نہیں. کھانا شوق سے پسندیدہ کھاتے ہیں, اور اگر کھاتے ہیں تو کیا چیزیں زیادہ آپ پسند سے کھاتے ہیں؟ وہ مجھے ایک بیماری ہے جسے کہتے ہیں سی فوڈ ڈائٹ, میری مجبوری ہے. اوکے, ٹھیک ہے, تو میں کھانا دیکھتا ہوں اور کھا لیتا ہوں. صرف سی فوڈ کو ہے؟ نہیں, کھانا دیکھتا ہوں تو کھا لیتا ہوں, سی ود SEE, ناٹ SEA. میرے جو آپ حال دیکھ رہے ہیں, میرا اس سے 40 کلو زیادہ وزن ہوتا تھا. نہیں آپ تو ماشاءاللہ نہیں اس سے زیادہ ہوتا تھا, کینسر کی وجہ سے. I am a cancer survivor. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو صحت زندگی دے. I lost a lot of weight, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ میاں نے میرے شوق کا بھی جسے کہتے ہیں نا حلواڑا کر دیا, اس سے کہ میری فیوریٹ چیزوں میں نہاری. اچھا, وہ جو دیسی عام طور پہ وہ بھی ادریس کی نہاری, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اب نہیں کھا سکتا اس سے کہ میں اب مرچیں نہیں کھا سکتا, مرچیں ٹالریٹ نہیں. اچھا, اگر فردوس شمیم صاحب اگر آپ سیاست دان نہیں ہوتے
تو کیا ہوتے؟ اداکار ہوتے، کوئی بہت سماجی شخصیت ہوتے، یا پھر کوئی اور کام کر رہے ہوتے؟ اس وقت کیا کر رہے ہوتے آپ؟ سر میں نے آپ کو جواب تو دیا ایک کہ یا میں business man وکیل ہونا اچھا چاہتا وکیل پسند ہوتے ہوں۔ ہیں۔ ویسے میں جو ہوں اللہ میاں کا بڑا شکر گزار ہوں، میں ہوں تو سول انجینئر بائی ایجوکیشن۔ I have a double masters from the best university in the world, University of Michigan Ann Arbor. واو فینٹاسٹک۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے یہ میٹرو ریٹیل اسٹور دیکھیں، میں اس کو پاکستان لے کے آیا۔ واو کیا میں نے پاکستان کا جو یہ تھر کول پاور پروجیکٹ ہے یہ ڈوب رہا تھا، میں نے حبیب گروپ سے انویسٹمنٹ اس میں کرایا۔ کیا بات ہے، میں حبیب گروپ کا ڈائریکٹر بزنس اسٹریٹجی رہا ہوں، کیا بات ہے، اور میرا حبیب گروپ کے اندر 34 سال کا ایک ہی جگہ نوکری کی ہے پاکستان میں، وہ حبیب گروپ ہے، کیا بات ہے، کہیں اور نہیں کی۔ ٹھیک ہے، جیسے سیاسی جماعت نہیں تبدیل ہوئی، گروپ نہیں تبدیل ہوا۔ اچھا اور سر، اس کے اندر ہم نے 26 پروجیکٹس ایسے کیے ہیں واو جو کہ پاکستان کے فرسٹ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات سر۔ اگر آپ کو اگر سمجھ لیں موقع ملے اور اگر آپ اس ملک کے وزیر اعظم بنا دیے جائیں 3 مہینے کے لیے، تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے آپ؟ سب سے پہلے میں عدالتی نظام کو درست کروں گا، دوسرے تعلیمی نظام کو۔ ٹھیک ہے، اچھا ان افراد کو آپ نے مشورے دینے سر، ٹھیک ہے، شارٹ مختصر سے، تاکہ ہم آگے دوسرے سوال آپ سے کریں۔ شہباز شریف صاحب، شوبازی ختم کر دو، ٹھیک ہے۔ صدر آصف علی زرداری صاحب، جان چھوڑو، مولانا فضل الرحمان صاحب، جھوٹ مت بولو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اگر ایک مشہور زمانہ ٹائٹینک میں اگر آپ سوار ہوتے اور سپوز جیسا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ڈوب گیا تھا اور آپ کے پاس 2 لائف جیکٹ ہوتی، ایک تو ظاہر بات آپ اپنے سروائیول کے لیے رکھ لیتے، دوسری جو جیکٹ ہے وہ آپ کس کو دیتے ہیں؟ ان میں سے آپ کو میں سامنے نام لے دینا چاہوں گا، فردوس عاشق احوان صاحبہ کو آپ دیتے، یا فاروق ستار صاحب کو دیتے، یا مریم نواز، یا پھر فضل الرحمان صاحب؟ فاروق ستار کو دیتا، اس سے چمڑ بھی جاتا، اس سے کہ ایک لائف جیکٹ سے 2 کی جان بچاتا، سب سے کم وزن وہی ہے۔ اچھا سر، اگر ایک آپ کے پاس وہ جو ایک ڈس اپیئر واچ ہوتی ہے تھی آپ کو مشہور زمانہ ایک ٹائم کلاک، ہاں بالکل، اگر ایسی واچ آپ کو مل جائے جس سے آپ ڈس اپیئر ہو جائیں، غائب ہو جائیں، تو سب سے پہلا کام کیا لیں گے آپ اس واچ سے؟ کیا اپنے دشمن سے بدلہ لیں گے، لوگوں کے مسائل حل کریں گے، یا اس کو غائب کر دیں گے کسی کو؟ دیکھیے، ایک تو ایسے سوال کا اس میں بڑی زیادہ پاسبلٹیز ہیں، میں سارے گناہ گاروں کو ایکسپوز کر دوں گا۔ اچھا، مطلب اس سے یہ کام لیں گے آپ؟ ہاں، چھپا ہوا ہوں، سب کو دیکھ سکتا ہوں، برے لوگوں سے چھٹکارا دلوا دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آنے والے الیکشنز میں آپ اس ملک میں کس کو وزیر اعظم دیکھتا ہوا نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں دیکھیے، کون لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ویسے تو عام عرفے میں ہم پوچھتے ہیں تو نام یہ ہوتا ہے بلاول بھٹو زرداری پوچھتے ہیں، مریم نواز پوچھتے ہیں، فضل الرحمان صاحب یا عمران خان صاحب، جو عام طور پہ جو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر پیدا۔ کیا بات ہے، بات ساری یہ ہے، کیا بات ہے کہ موازنہ لائک کلوز بائی چیزوں کا کیا جاتا ہے، زمین اور آسمان کا نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے سر، مجھے اطلاع ملی ہے کہ 15 دسمبر دوبارہ سے خان صاحب کوئی دھرنے کی کال دے رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے اگر آپ بتائیں، پھر میں یہ سارا شو کلوز۔ جی، میں جس دن 26 نومبر ہوئی تھی، میں اپنی پولیٹیکل کور کمیٹی میں اس دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دوبارہ جو دھرنا نامکمل رہ گیا تھا وہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بات یہ، ہم نے غلطی کیا کی اس دھرنے میں، پہلے والے میں، وہ بھی سمجھ لیں۔ ہمارا کام تو حکومت وقت نے کر دیا تھا، ہم دھرنے کے ذریعے سے اسلام آباد بند کرنے نکلے تھے، حکومت پاکستان نے تو پورا پاکستان بند کر دیا۔ نہیں شمی صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ عام طور پہ عوام نکلی اس طرح سے، جو نہیں آپ سمجھے نہیں میری بات، وہ تو جو لوگ تو 3 لاکھ سے زیادہ نکلے، جی اس سے بڑا مجمع میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں زندگی میں اپنی۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک دھرنے کے ذریعے ایک شہر بند کرنے نکلے تھے نا۔ ہاں بالکل ایسا ہی،
انہی نے پورا پاکستان بند کر دیا. جب پورا پاکستان بند کر دیا تو سپلائی چین بھی ڈسٹرب ہو گئی. جی بالکل. یہ کتنے دن سسٹین کر سکتے تھے؟ ہمیں بیٹھے رہنا چاہیے تھا. جہاں راستہ روکا وہیں بیٹھ جاؤ. اب کے بھی انشاءاللہ ہم کے پی میں ہی بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. اور بتائیں گے نہیں کہ ہم کس دن اسلام آباد آ رہے ہیں. اچھا بند کرو. آپ کا بے حد شکریہ فردوس شمیم صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اور ناظرین یہ تھے ہمارے آج کے گیسٹ پی ٹی آئی کے فردوس شمیم صاحب، اور میں ان کا تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.